السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو کہ اسلامک ورلڈ کے اوپر آئی ہے۔ تو یہ ہے استغفار کے اوپر ویڈیو۔ استغفار 7000 بار ہی کیوں پڑھا جائے اور اس کی کتنی تعداد پڑھا جائے اور 7000 بار کا ہی وظیفہ کیوں کیا جائے۔ گھر کا سکون چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، اولاد کی نعمت چاہتے ہیں، سب مل جائے گا، بس یہ عدد پورا کر لیجئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی تالے کو کھولنے کے لیے اپنی ایک خاص چابی ہوتی ہے اور اس چابی پر بنے خاص نمبر پر دان ہوتے ہیں جس سے وہ تالا کھولا جا سکتا ہے۔ یہ جو عادات کا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ 7000 مرتبہ ہی استغفار کیوں پڑھا جائے، یہ جو تعداد ہے، یہ جو گنتی ہے ذکر کے ساتھ، اس کے اپنے کچھ عجائبات ہیں، اپنے کچھ کرشمات ہیں۔ یقین جانیں ایسی روحانیت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے کہ جو لوگ اسے کرتے ہیں، جنہوں نے اس کا تجربہ کیا ہے، انہوں نے اس کو ضرور محسوس کیا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ استغفار پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں اور 7000 مرتبہ جب استغفار کرنے کا کہا جاتا ہے، مطلب کم سے کم 1200 مرتبہ پڑھا جائے، یا ڈیلی اگر 7000 مرتبہ پڑھنے کو آپ اپنا ورد بنا لیتے ہیں اور بلا ناغہ پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اس سے تو یہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھنا ہے کہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی نیت سے اللہ تعالیٰ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اس کے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ اب یہ بات کہ 7000 مرتبہ ہی کیوں پڑھا جائے، لیکن دیکھیے اپنے عادات کی اپنی ایک حکمت ہوتی ہے اور اس میں ایک چھپا ہوا فیض بھی ہوتا ہے۔ مختلف نمبرز میں بہت زیادہ راز پوشیدے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ درود شریف کا 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے، اور اگر آپ درود شریف کو 1,25,000 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، حاجات آپ کی پوری ہو جاتی ہیں اور کام آپ کے بننے لگتے ہیں۔ اور اسی مرتبہ 1200 مرتبہ درود شریف پڑھنے کو روزانہ کہا جاتا ہے۔ جیسے 313 کا عدد کو کثرت میں آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ذکر کو 3 سے 13 مرتبہ پڑھ لیا جائے کیونکہ یہ کثرت کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اچھا، 1000 کا درود جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کو جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ اس لیے ڈیفرنٹ نمبرز اور ڈیفرنٹ تعداد کے مختلف ذکر کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، اپنے کمالات، اپنے عجائبات ان کے ساتھ مصحوب ہے۔ اور آپ کو بھی اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ جو بھی تالا ہوتا ہے یا جو بھی کوئی لاک ہوتا ہے، اس کو کھولنے کے لیے اپنی ایک خاص چابی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہر ذکر کو کرنے کے لیے، اس کے فیض اور عجائبات حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھار کچھ خاص تعداد اس کے ساتھ منسوب کر دی جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس میں سے کوئی بھی دانہ کر دیتے ہیں یا زیادہ کر دیتے ہیں تو مثال بالکل اسی تالے جیسی ہے کہ اس چابی سے جو ہے پھر تالا نہیں کھل سکتا۔ اگر ہم کچھ خاص ذکر کرتے ہیں تو اس کی اپنی ایک خاص تعداد ہوتی ہے، اور اگر ہم ان تعداد پر بھی فوکس کریں تو بہت ساری برکت ملتی ہے۔ ویسے بھی ہم جتنا بھی استغفار پڑھیں، جتنا بھی ہم درود پڑھیں کم ہیں، لیکن ہزاروں اور لاکھوں میں جب ورد کرتے ہیں تو یہ جو ورد ہے، ان کی جو تعداد ہے، ان کا اپنا ایک گہرا اثر ہوتا ہے۔ لیکن ہم 7000 مرتبہ اگر پڑھتے ہیں تو بہت برکات ملتی ہیں۔ اب عموماً یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ 7000 میں ایسا کیا راز ہے، کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ تو یہ جو 7 کا عدد ہے، یہ بہت برکت والا عدد ہے۔ اب کیسے؟ اب اس 7 کے عدد میں بہت زیادہ حکمت پوشیدہ ہے۔ اگر ہم 7 کے عدد کو دیکھتے ہوئے صرف اسی پر فوکس کریں، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا اس کو 7 دنوں میں بنایا گیا، اسی طرح اس دنیا میں موجود ہفتے کے 7 دن ہیں،
ہفتے کے دن 7 رکھے گئے ہیں. ہمارے جسم کو بھی 7 چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے. آسمان 7 ہیں، ہمارے نیچے زمینیں 7 ہیں، 7 مختلف بڑے بڑے سمندر دنیا میں موجود ہیں. سورہ فاتحہ کی آیات جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ موجود ہے، وہ بھی 7 ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کو 7 مرتبہ چکر کاٹے. صفا مروہ کے صحیح جو مروہ کے جو چکر کاٹے جاتے ہیں وہ بھی 7 ہیں. اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے جو کوئی صبح سویرے 7 عجوہ کھجور کھا لے تو اس دن اگر زہر اور جادو بھی اس کے اوپر کیا جائے یا دیا جائے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اس کے مزید عجائبات ہیں کہ قرآن پاک کے جو صورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ہاں میم سے شروع ہوتی ہیں وہ بھی 7 ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہاں میم حروف متقاب میں سے ہیں، اور یہ جو ہاں میم کے جو راز ہیں اس کے معنی صرف اللہ کو پتہ ہے، اور یہ بہت ہی برکت والے ہیں. اسی طرح قرآن پاک کی جو منزل ہے وہ بھی 7 ہیں. اگر یہ 7 کے عدد کو ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بتائیں تو ان 7 کے لفظ کے بڑی نسبت حاصل ہے کہ جو کوئی بھی 7 کے عدد کو ترجیح دے گا، اس کے اوپر استغفار کرے گا اور اس کے ساتھ استغفار کو 7,000 مرتبہ کرے گا تو اس کے جو 7 کا جو عدد کا جو مطلب جو 70 ٹائم جو آپ پڑھتے ہیں 70 ٹائم، اسی طرح 700 پڑھتے ہیں، 7,000 بار پڑھتے ہیں، 70,000 بار مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ کے برکات ملیں گی، انشاءاللہ ضرور ملیں گی. اور استغفار کا ایک خاص نصاب ہے 70,000 مرتبہ کا، یعنی 10 ڈیز کا، یعنی جس کے اوپر جو 70,000 بار پڑھے گا تو اس کی الگ برکات ہیں. اس کے یہ کہ مطلب 70,000 کے ساتھ کو پورا کر دیا جاتا ہے، مطلب 10 دنوں میں اس کو پورا کرنا رہتا ہے. 7,000 مرتبہ کیا جاتا ہے اور 70,000 پر جو آپ کا استغفار کا نصاب ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. اس کی الگ ایک اپنی برکت ہے. کہتے ہیں کہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ یا استغفار ہدیہ کر دیا جائے تو عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، مردے کو بڑی آسانی ملتی ہے، اور 7 کے عدد میں بڑے ہی حکمت پوشیدہ ہے. اب آپ پر ہیں کہ آپ اسے دھیرے طور پر 70,000 بار 70 ٹائم پڑھیں یا 7,000 بار پڑھیں یا 70,000 بار پڑھیں، اور ان سب کو پڑھنے سے آپ کو بہت ہی برکات ملیں گی، بہت ہی فیض روحانیت میں تقلیمیت حاصل ہوگی. تو اعراض کی جو تعداد ہے یہ بہت بڑی حکمت ہے، اس کے اندر برکت ہے، اور آنکھوں کو بڑے بڑے عجائبات دیکھنے کو ملتے ہیں، ان کی برکتیں ملتی ہیں. تو کوشش کریں کہ روزانہ 7,000 مرتبہ استغفار جو ہے استغفر اللہ لازمی کہا کریں. جو بھی استغفار آپ پڑھتے ہیں مطلب استغفر اللہ العظیم یا استغفر اللہ العظیم جو بھی آپ پڑھتے ہیں، جو بھی قرآن سے ثابت استغفار ہے، جو بھی آپ کو آسان ہے، جو بھی آپ کے زبان پر روا ہو، آپ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جو بھی آسانی ہو اس کو پڑھ لیا کریں، جس میں آسانی آپ محسوس کریں ادھر ہی طرف آپ چلے جایا کریں. آپ کو لگتا ہے کہ ہم کم الفاظ پڑھ سکتے ہیں تو آپ وہ پڑھ سکتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ کلمات پہ مشتمل استغفار پڑھ سکتے ہیں تو آپ زیادہ کلمات پڑھ سکتے ہیں. حدیث سے ثابت جو شدہ ہے اس پہ بھی آپ جا سکتے ہیں. اپنے سہل دیکھیے، اپنی آسانی دیکھیے اور زبان کی روانی دیکھیے، اس کے بعد آپ کریے. اور جو بڑے استغفار ہیں جیسے کہ سید الاستغفار کی میں آپ کو کہوں گی کہ آپ صبح اور شام کے استغفار میں صبح اور شام کے جو اذکار ہیں ان میں ضرور ان کو شامل کریے. ان کو نہ کرنے کا میں آپ سے بالکل نہیں کہوں گی کہ مطلب سید کا مطلب کیا ہے، مطلب سردار، مطلب سید الاستغفار آپ کرنے جا رہے ہیں تو آپ 7,000 کو پورا کرنے میں آپ رکھ سکتے ہیں کہ آپ کی سہولت نہیں ہے آپ کے لیے، تو آپ پھر ایسا کریں، ان کو صبح شام کے استغفار میں شامل کر لیا کریں، اور روزانہ کے بیسس پر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ ضرور کرا کریں.
چند دن تو آپ کو لگیں گے کہ اس کو پڑھنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، لیکن چند دن کے بعد آپ کو اس میں آسانی بھی محسوس ہوگی۔ تو آپ کوشش کریے، ایک تسبیح سے کوشش کریے، لیکن کوشش ضرور کریے، فرض نماز کے بعد کوشش کریے کہ ایک تسبیح استغفار کی تو ضرور پڑھے۔ اور جن کی رفع ہو چکی ہے، جن کے زبان میں استغفار چڑھ چکا ہے، وہ تو اپنی زندگی کا معمول ہی بنا لیں کہ ہمیں بس زندگی بھر استغفار پڑھتے رہنا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت استغفار کا ورد کرتے رہنا ہے۔ استغفار پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے استغفار تو آپ کی ہر مشکلات آسان ہو جائے گی، ہر مصیبت سے آپ بچتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے نوازے گا جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ استغفار ایک طرح کی ریپینٹنسی ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے گناہ کیے ہیں چھوٹے بڑے وہ سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم دعا تو مانگتے ہی ہیں، ساتھ میں ہم استغفار کا ورد بھی کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں اور بخش دے جلدی سے ہمیں، تو ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کی تلاوت کریں، ہر فرض نماز کے بعد استغفار پڑھیں۔ اور یہ جو وظیفہ ہے 7000 مرتبہ کا، 1200 مرتبہ کا یا 313 مرتبہ کا، تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے یہ کوشش کریں جنہوں نے ابھی تک استغفار کا ورد نہیں کیا ہے تو وہ پہلے ایک تسبیح سے کوشش کریں، پھر اس کے بعد اس کا وظیفہ اسٹارٹ کر دیں۔ آپ کو چند دنوں میں اپنی زندگی میں جو ساری پریشانیاں ہیں وہ حل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ استغفار کا جو ذکر ہے وہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ تم استغفار کرو، میں تمہیں ایسی ایسی چیزوں سے نوازوں گا جس کا تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ میں تمہیں اولاد سے نوازوں گا، اور اولاد میں بھی میں تمہیں بیٹوں سے نوازوں گا۔ تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کریں۔ میں نے تو شامل کر ہی لیا ہے، آپ سبھی لوگ سے گزارش ہے کہ اس استغفار کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں تاکہ جو آپ کی زندگی ہے وہ آسان اور سہج ہوتی چلی جائے۔ اگر آپ مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کون سا راستہ چنوں، صحیح میرے لیے راستہ کیا ہے اور غلط میرے لیے راستہ کیا ہے، آپ بہت بڑی بڑی مشکلات میں پڑتے ہیں، تو نماز پڑھیے۔ پہلے تو آپ اپنے 5 وقت کی نماز اول وقت پہ پڑھیے۔ جو لوگ فجر میں نہیں اٹھتے وہ الارم سیٹ کریے، 5 5 6 6 پہلے فجر میں اٹھنے کی کوشش کریے۔ آپ یہ سوچیں گے کہ ہم دن میں 1 وقت کی نماز پڑھتے ہیں یا 2 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پھر ہم استغفار کر رہے ہیں 7000 بار، 2000 بار، 1200 بار، تو یہ آپ کا وظیفہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز کی ادائیگی کرنی ہے، جو فرض کام ہے وہ کرنے ہیں، سنت طریقے پہ چلنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ وظیفہ اسٹارٹ کریں۔ پہلے سب سے پہلے نماز ہے جو اول وقت پہ پڑھیں، تو آپ کی دیکھنا مشکلات و پریشانیاں حل ہوتی چلی جائیں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ استغفار کے اوپر ایسی ہی ویڈیو آتی رہیں گی، اور آپ کی جو بھی میڈیکل اسٹوری ہے وہ آپ ضرور میرے ساتھ شیئر کریے کمنٹ باکس میں، تاکہ میں دوسروں کو بھی آپ کی استغفار میں لے کر اسٹوری بتاؤں کہ استغفار پڑھنے سے آپ کی زندگی میں کیا کیا تبدیلی ہوئی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور ثواب جاریہ کے طور پہ یہ ویڈیو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ دوسرے بھی استغفار کی فضیلتیں اور برکتیں جان پائیں، اور وہ بھی اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کریں جیسے ہم لوگوں نے شامل کر لیا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اپنی استغفار میڈیکل اسٹوری۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی لوگوں کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ۔